إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئیں. لیکن انسان ایک تو وہ ہوتا ہے جو حق بات کو سن کر سمجھتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے بات کی قوت ہی کافی دلیل ہو جاتی ہے، اور حق بات کے قبول کرنے کے لیے کسی اور خارجی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ سماج میں بہت کم ہوتے ہیں جو واقعی اتنی گہری سمجھ رکھتے ہوں. ایسے لوگ سماج میں بہت کم ہوتے ہیں جو واقعی اتنی گہری سمجھ رکھتے ہوں کہ وہ نبی کی بات کو سنتے ہی سمجھ لیں اور اس بات کی بنیاد پر نبی کو حق اور سچا مان لیں. انسانیت کی اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو بات کے ساتھ یقین اور اطمینان کے لیے کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے خاص طور سے اور اہل علم کے لیے بھی مزید اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، یعنی نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں کی جو عجیب و غریب تھیں، جس کی عام قانون فطرت کے تحت کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی ہے. فطرت کا ایک فکس قانون ہے، اس کی بنیاد پر اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے. وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس قانون سے اوپر ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. دیکھیے، ایک ہے اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا قاعدہ، اللہ کا ضابطہ. ایک اللہ کا ضابطہ ہے، اور ایک ہے اللہ کی قدرت. ایک ہے اللہ کی سنت اور دوسرے ہے اللہ کی قدرت. اللہ کا عام قاعدہ ایک ہوتا ہے جو زمین پر ہمیشہ چلتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بھی اظہار کرتا ہے. کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس سنت سے ہٹ کے ہو، یعنی عام قاعدے سے ہٹ کے ہو، اگرچہ وہ بھی سنت میں داخل ہے لیکن عام سنت میں نہیں آتا ہے، عام قاعدے سے ہٹ کے ہوتا ہے. سمندر میں آدمی چلے گا، ڈوب جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پار کرا دیا ہے. آگ میں آدمی گرے گا، جلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، خصوصاً بیوی بانجھ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی. تو اللہ تعالیٰ کسی قانون کا اور ضابطے کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات نبیوں سے ایسی چیزیں صادر کراتا ہے جو واقعی لوگوں کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ وہ نبی کی حقانیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح ہے. بہرحال، تو پچھلے درس میں کچھ باتیں ہم نے اس سلسلے میں دیکھی تھیں. آج کے درس میں ہم اسی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ختم کی طرف جائیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ کا چیزوں میں برکت عطا فرمانا، ایک عجیب و غریب طریقے سے چیزوں کا بڑھ جانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال ابو طلحہ لأم سلیم، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم سے کہا لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، مجھے آپ کی آواز میں کافی کمزوری محسوس ہوئی۔ آپ کی آواز میں کمزوری ہے۔ آواز میں کمزوری کب ہوتی ہے؟ عام طور سے جب آدمی بھوکا ہو۔ عارف فیہ الجوع، مجھے آپ کی آواز میں آپ میں بھوک کا احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے آپ بھوکے ہیں۔ فہل عندک من شیء، ام سلیم بیوی، شوہر نے بیوی سے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آیا ہوں، آپ کی آواز مجھ کو بڑی کمزور لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے آپ بھوکے ہیں، ہے کچھ کھانے کی چیز گھر میں؟ فہل عندک من شیء، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ قالت نعم، انہوں نے کہا ہے۔ فاخرجت اقراصا من شعیر ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه۔ انس کہتے ہیں، انس کون ہیں؟ بیٹے، ام سلیم کے بیٹے، ابو طلحہ کے بیٹے، کہا کہ انہوں نے کچھ روٹیاں نکالی، اقراص گول روٹیاں نکالی، اور ایک دوپٹہ اپنا نکالا، ایک دوپٹہ لیا، اور فلفت الخبز ببعضه، وہ جو روٹیاں تھیں وہ کیا کر دیں؟ اس میں اپنے دوپٹے میں چھپا دی۔ ثم دسته تحت یدی، اور میرے ہاتھ کے نیچے اس کو چھپا دیا، ہاتھ میں ایسے پکڑ اس کو چھپا ادھر نیچے رکھ۔ ولا ثتنی ببعضه، اور بچا ہوا دوپٹہ جو ہے مجھ کو اڑا دیا، یعنی ایک دم سیکرٹ، روٹیاں اس میں لپیٹ دی اور ان کے ہاتھ کے نیچے اس کو دبا دیا اور اپنا دوپٹہ پورا ان پر اڑا دیا۔ ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ کو بھیجا، جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ قال فذهبت به فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، میں گیا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا۔ ومعه الناس فقمت علیہم، آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو میں جا کے وہاں بس لوگوں کے مجمع پر ٹھہر گیا، وہیں جا کے ان کے سامنے ٹھہر گیا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ، آپ نے پوچھا تجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ جا کے اب ٹھہرے ہیں، چپ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ آواز نہ بات نہ کچھ، تو کچھ تو عجیب دکھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، کہا ابو طلحہ نے بھیجا ہے، گویا کہ منتظر ہیں، یعنی کہ کوئی بچہ آگے چپ ٹھہرا ہے انتظار میں، تو کچھ تو کام ہے اس کو، جیسے آدمی ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے، کچھ کام ہے آپ کو۔ تو کہا ابو طلحہ نے بھیجا ہے تجھ کو؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں ابو طلحہ نے، یعنی والد صاحب نے بھیجا ہے۔ قال بطعام، کھانے کے ساتھ؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں، اب دیکھا چھپایا کچھ تو نیچے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه قوموا، آپ کے ساتھ جتنی پبلک بیٹھی ہوئی تھی، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا چلو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ فانطلق وانطلقت بین ایدیہم، اور آپ نے کہا اٹھو، یعنی اب چلو میرے ساتھ میں۔ آپ کدھر آ رہے ہیں؟ ابو طلحہ کے گھر پہ۔ فانطلق وانطلقت بین ایدیہم، کہتے ہیں میں آپ کے آگے آگے دوڑا دوڑا چلنے لگا۔ حتی جئت ابا طلحہ فاخبرته، یہاں تک کہ میں جلدی جلدی ابو طلحہ کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ فقال ابو طلحہ یا ام سلیم، ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم، قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس ولیس عندنا ما نطعمهم، کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب اپنے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں کھلانے کے لیے، اپنے پاس کچھ کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ فقالت اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، جب آپ آئے ہیں تو بس کیا ہونے والا ہے اب اپنے کو تو معلوم نہیں، اللہ ہی کچھ راستہ نکال دے گا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے کہ ایسا کرنے میں کیا حکمت ہے کہ بغیر
کچھ کہے، آپ خود آ گئے ہیں لوگوں کو لے کر، تو کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ فانطلق ابو طلحہ حتى لقي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے کے لیے آگے آگے چلے گئے، اور حتی لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو طلحہ معہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو طلحہ آپ کے ساتھ ساتھ آئے، گھر کو آئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلمی یا ام سلیم ما عندکی، آپ آئے گھر پہ، ام سلیم آپ کی رشتہ دار میں سے تھی اور آپ کے لیے محرم ہی تھی، تو آئے اور کہا اے ام سلیم کیا ہے تمہارے پاس، لاؤ، تمہارے پاس کیا ہے لاؤ۔ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففتح، وہ لائیں جو روٹی کے ٹکڑے یا روٹیاں جو بھی تھیں لے کے آگے رکھ دیا سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ٹکڑے کرو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پورے بڑی روٹیاں ہیں، گول گول روٹیاں ہیں، ٹکڑے کرو، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ وعصرت ام سلیم عکۃ فأدمته، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ٹکڑے تو کیے ہی کیے، جو کچھ گھی تھا گھر میں بچا ہوا وہ بھی اس پہ ڈال دیا، تھوڑا اور ٹکڑے کیسے لگیں، اچھے لگنا چاہیے، تھوڑے گھی ڈال دیا اس کے اوپر سے۔ وہ غریب تھے لیکن سخی تھے، تو ڈال دے، گھی بھی ڈال دو، گھی بھی لو، گھی بھی کھاؤ، اب گھر پہ آئے تو ذرا تھوڑا سا اور اچھے سے کھلائیں گے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر جو کہنا تھا کہا۔ فاتحہ دیے، کیا کہا معلوم نہیں، صحابی خود کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نے جہرن کہا، سرن کہا آپ نے۔ اگر واقعی کچھ الفاظ متعین ہوتے تو آپ زور سے پڑھتے، اگر امت کے لیے بھی یہ عمل ہوتا، امت کو سکھاتے، دکھاتے، چھپاتے نہیں۔ تو صحابی قریب ہیں، ان کو نہیں معلوم، اور 1400 سال بعد کے مولوی کو معلوم کہ وہ کیا تھا، وہ فاتحہ تھے۔ اور حضرت انس کو معلوم ہے، وہ بڑے اللہ جو آپ نے کہا، یعنی آپ کو معلوم ہے، مجھ کو بھی نہیں معلوم، لیکن 1400 سال کے بعد لوگوں کو معلوم ہے کیا ہوگا، وہ کچھ تو بڑا ہی ہوگا، بڑا بولے تو سورہ فاتحہ ہی ہے، شارٹ ہوگا تو سورہ فاتحہ ہی ہے۔ تو اپنی طرف سے اس طرح سے قیاس آ رہا ہے۔ ایک پرچہ میں نے پڑھا تھا، اس میں اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ تھوڑے وقت میں آپ نے پڑھا ہوگا تو سورہ فاتحہ ہی ہوگا، اور بڑی چیز سورہ فاتحہ ہی ہے، اور ایسا سورہ فاتحہ ہی ہے تو سورہ فاتحہ ہی ہوگا۔ تو کوئی آدمی دوسرا بول سکتا ہے پھر کلمہ ہی پڑھا ہوگا، کلمہ اتنا اہم ہے، کلمے میں جنت میں جاتا آدمی تو نعمت جنت کی ملتی، دنیا کی کیوں نہیں ملیں گی؟ کلمہ پڑھا تھا۔ کوئی آدمی کچھ اور بولے گا، انا اعطیناک الکوثر، کثیر، کثرت کے لیے کوثر پڑھا، تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے یعنی حدیثوں میں اس طرح سے مطلب اگر نکالنا آدمی شروع کرے تو کچھ کا کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت انس نے نہیں بتایا کیا پڑھا، آپ نے کہا کہ آپ نے جو کہنا تھا کہا، یعنی جو دعا کرنی تھی آپ نے کی، آپ کے لیے خاص تھا، اگر عام ہوتا تو آپ دکھاتے، چھپاتے نہیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقول، اللہ نے جو چاہا آپ کے لیے کہنا دعا، آپ نے وہ دعا کی جو اللہ نے چاہی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا اذن لعشرۃ، 10 آدمیوں کو اجازت دو، 10 کو بھیجو، 10 آدمیوں کو اندر بھیجو۔ فأذن لهم، انہوں نے اجازت دی ابو طلحہ نے۔ فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، کھائے، خوب کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، شبعوا، سیر ہو کر انہوں نے کھایا، باہر نکلو، کھائے جاؤ باہر۔ ثم قال اذن لعشرة، اور 10 کو بھیجو اندر، انہوں نے اجازت دی۔ فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، وہ بھی پیٹ بھر کے کھایا انہوں نے 10 آدمیوں نے، پھر وہ بھی باہر گئے۔ ثم قال اذن لعشرة، اور 10 کو بلاؤ۔ فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، وہ بھی آئے، کھایا، سیر ہوئے، واپس باہر گئے۔
ثم قال ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا. 10 کر کے آتے رہے لوگ اور کھاتے رہے، آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے، یہاں تک کہ سب کے سب ختم. کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں والقوم 70 أو 80 رجلا، 70 یا 80 لوگ تھے. وہ کچھ روٹیاں تھی جو حضرت انس کی بغل میں دبا کے بھیجی تھی، وہی روٹیاں کتنے لوگوں نے کھائی؟ 70-80 لوگوں. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے ایسا. تو آپ نے اس طرح سے یعنی اللہ سے دعا کی تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور اس میں برکت اللہ نے عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ اس کو 70-80 لوگوں نے کھایا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اور آگے آئیے، یہ وقت کھانے میں، آپ دیکھتے ہیں پینے میں. مجاہد کہتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ کان یقول اللہ الذی لا الہ الا ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع وان کنت لاشد الحجر علی بطنی من الجوع. کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اپنا جگر زمین سے چمٹائے رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور میں پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ لیا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے، بیلنس رکھنے کے لیے، اتنی بھوک ہوتی تھی. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ. ایک دن تھا، ایسا بھی دن تھا بھوک کا میرا کہ میں راستے کے کنارے بیٹھ گیا، ایسے راستے پر جہاں سے عام طور سے لوگ گزرتے تھے. فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ. ابو بکر کا گزر وہاں سے ہوا، میں نے ان سے ایک آیت پوچھی، یہ آیت ہے، اس کے بارے میں ذرا سمجھاؤ مجھ کو. آیت کے بارے میں میں نے سوال کیا، کس سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، ذرا اس آیت کے بارے میں ذرا بتائیے. تو میں نے ان سے سوال پوچھا، ما سألته الا لیشبعنی. میں نے علم کے لیے نہیں پوچھا تھا، اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھ کو اچھا اس بارے میں کچھ پوچھنا ہے کیا، چلو گھر کو ذرا سمجھاتا، گھر پہ جائیں گے تو کھائیں گے بھی. تو اس بہانے سے میں نے بات چھیڑی ان سے کہ نکل نہ جائیں، بات کرو. تو صحابہ کی عام عادت تھی، چلو کچھ کھائیں گے تو کھائیں گے، پیئیں گے تو گھر لے جائیں گے مجھ کو. اس نیت سے ان سے میں نے سوال پوچھا. تو میں نے اسی لیے آیت پوچھی کہ اسی بہانے چلو مجھ کو میری بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنی بھوک لگی، حالت خراب ہو رہی ایک دم. کہتے ہیں ما سألته الا لیشبعنی فمر ولم يفعل. وہ نکل گئے، آیت بتائی، مسئلہ بتایا، تفسیر بتائی، جو بھی بتانا تھا بتایا، انہوں نے بھانپا نہیں. ان کو کیا معلوم ہے؟ دیکھیے صحابہ کو علم غیب تھا، وہ بالکل ان کی نیت ہے کہ مجھ کو لے جائیں. صحابہ کو نہیں معلوم، بابا کو معلوم. تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا. بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقعی ان کو معلوم ہو اور وہ نہ لے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ نکل گئے، سمجھایا اور بات چیت ہوئی اور چلے گئے، اور انہوں نے کھلایا پلایا کچھ بھی نہیں. ثم مر بعمر، حضرت عمر کا بھی گزر وہاں سے ہوا. فسألته عن آیت من کتاب اللہ. ایک آیت پوچھی میں نے ان سے، ما سألته الا لیشبعنی. میں نے بس اسی لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھ کو اسی بہانے کھلائیں گے، لے جائیں گے کھلانے کے لیے. فمر فلم يفعل. وہ بھی نکل گئے، وہ بھی نہیں بتایا مجھ کو بتا کے نکل گئے، اور کھانا ابھی بھی نہیں، یہ بھی کینسل، مس ہو گیا. ثم مر بی ابو القاسم. پھر میرے پاس سے وہاں سے راستے سے گزرے کون؟ ابو القاسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي. جب آپ نے مجھ کو دیکھا آپ مسکرائے. یہ ادھر بیٹھتا نہیں کبھی، آج کیسے بیٹھا ادھر؟ تو آپ نے مجھ کو دیکھا تو آپ مسکرا دیے. ثم قال یا بہر. قلت لبیک یا رسول اللہ. آپ نے مجھ سے کہا اے ابا ہر. ہریرہ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں، ہر
بلے کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا یا ابا ہر، قلت لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول. قال الحق، چل ساتھ میں، الحق. ومضى فتبعته، کہتے ہیں کہ آپ چلتے گئے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. فدخل فاستأذن فأذن لي، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، آپ نے اجازت لی. فأذن لي، مجھ کو بھی اجازت دی. فدخل فوجد لبنا في قدح، آپ جب داخل ہوئے گھر میں تو گھر میں آپ نے دیکھا کہ دودھ ہے، ایک برتن میں دودھ ہے پینے کے لیے. فقال من أين هذا اللبن، آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا من أين هذا اللبن، کہاں سے آیا یہ دودھ، یعنی کون دیا، کیا ہے، زکوٰۃ کا، صدقے کا، کائے کا ہے. من أين هذا اللبن، قالوا أهداه لك فلان أو فلانا، فلان شخص نے یا فلان عورت نے آپ کو بطور ہدیہ دیا ہے. صدقہ نہیں، مطلب یہ ہدیہ ہے، آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے، ہدیہ کھا لیتے تھے. قال ابا ہر، قلت لبیک یا رسول اللہ، آپ نے کہا اے ابو ہر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. قال الحق الى اہل الصفۃ فادعوهم لی، جاؤ، آؤ بولنے کی بجائے کیا بول رہے ہیں، جاؤ اور کیا کرو، اہل صفہ کو لے آؤ. اب یہ پیالہ ایک ہے، اب اتنے لوگوں کو، ایک تو میں آیا پہلے تو بھوکا بھوکا، 2 مرتبہ چوکا، 2 لوگ آئے اور کچھ بھی نہیں ملا. اب یہاں ہے تو اب کس کو لاؤ، پوری قوم کو اٹھا کے لاؤ. اہل صفہ پہ 1-2 لوگ تھے، 70 لوگ تھے وہاں پہ. تو اب تو کیا کہا آپ نے، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. قال الحق الى اہل الصفۃ فادعوهم لی، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، اہل صفہ کو. قال واہل الصفۃ اضیاف الاسلام، کہتے اہل صفہ کون تھے، یہ اسلام کے مہمان تھے، یہ اسلام کے مہمان تھے. لا یأبون الی اہل ولا مال ولا علی احد، وہ اپنے گھر والوں سے کچھ مانگتے نہیں تھے، رشتہ داروں سے کچھ مانگتے نہیں تھے، اور نہ کسی مال پہ ان کی ڈپینڈنسی تھی، ان کے پاس مال بھی نہیں تھا، نہ کسی اور پہ ان کا مدار تھا، کسی اور پر وہ ٹکتے نہیں تھے، وہ اللہ کے بھروسے پہ تھے. کیا کرتے تھے یہ لوگ صفہ پہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی سے جڑا ہوا، وہاں پڑے رہتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، حدیثیں سیکھتے تھے، اور جب دعوت کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے کسی کو دعوت کے لیے بھیجتے تھے. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو وہیں رہتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو جاتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے اور اس کو بیچ کے اس کا پیسہ لا کے جو باقی لوگ تھے ان کے اوپر خرچ کرتے تھے. یہ اہل صفہ تھے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے. کہتے ہیں کہ اذا اتتہ صدقۃ بعث بها الیہم، کوئی صدقہ آپ کے پاس آ جاتا تو آپ تو کھاتے نہیں تھے، تو آپ وہ صدقہ ان کے پاس بھیج دیتے تھے. ولم یتناول منها شیئا، آپ اس میں سے کچھ کھاتے نہیں تھے صدقے میں سے، کیونکہ صدقہ آپ کے لیے حرام تھا، آپ کے اہل بیت کے لیے حرام تھا. وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ ان کو بھی ان کے پاس بھی بھیجتے اور آپ ان کو اپنے ساتھ اس ہدیے میں شریک کرتے، یعنی آپ بھی اس میں سے کھاتے. فَسَأَنِي ذَلِكَ، کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا جاؤ اہل صفہ کو بلا کے لاؤ، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس سے. فَسَأَنِي ذَلِكَ، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے سن کے کہ آپ نے کہا جاؤ اہل صفہ کو بلا کے لاؤ. فَقُلْتُ مَا هَذَا اللَّبَنُ وَفِي أَهْلِ الصُّفَّةِ، میں نے اپنے جی میں کہا اہل صفہ میں یہ ان کو دودھ اتنا کیا کام ہے، یہ چھوٹا برتن ہے، اہل صفہ کا اس میں کیا کام بنے گا. كنت احق انا ان اصیب من هذا اللبن شربة اتقوى بها، کہتے ہیں زیادہ حقدار تو میں تھا اس کا، نمبر پہلا کس کا ہے، میرا ہے، زیادہ حقدار تو میں تھا اس کا کہ میں اس میں سے پیوں اور تھوڑی جان بھی میری آئے.
مجھ کو طاقت آ جائے, میرے بدن میں قوت آ جائے تو زیادہ حقدار تو میں تھا, ان کو لاؤں بلا کے. فرسٹ کم فرسٹ وہ بولتے ہیں نا. فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ. اب میں آیا تو آپ نے مجھ کو حکم دیا, فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ, اب میں ان کو جا کے لے کے آؤں گا اگر, تو آپ کیا کہیں گے, فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ, مجھ کو ان کو دینا پڑے گا. وَمَا عَسَىٰ أَن يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ, اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے مجھ تک تو کچھ بھی نہیں پہنچے گا. جب ان کو پینے کے لیے دوں گا وہ پی لیں گے اور مجھ کو ملے گا نہیں ملے گا. یہ آبزرویشن ہے, ان کا مشاہدہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کے مشاہدے اور اندازے سے اوپر ہے, اور نبی کی ماننے میں بھلائی ہے. جیسا دکھ رہا ہے اس سے ہٹ کے ہوگا اگر ہم نبی کی مان کے چلیں گے. تو آدمی کی عقل مندی استعمال کرنے میں نہیں ہے. آدمی کی عقل مندی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تابع کرنے میں ہے. جیسا بول رہے ہو ویسا کرنے کا. کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدٌّ, کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے میرا نمبر پہلے تھا اور پھر ان کو لاؤں گا تو مجھ کو دینا پڑے گا, اور انتظار. یعنی ایک آدمی خود بھوکا ہے اور دوسروں کو کھلا رہا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو, اور اس میں سے اگر نہیں بچا تو تکلیف اعلیٰ تکلیف, مصیبت پہ مصیبت, تکلیف پہ تکلیف ہوگی اس میں, مشقہ علی المشقہ. تو کہتے ہیں کہ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. جب حکم ہے تو کرنا پڑے گا, جب حکم ہے نبی کا تو کرنا پڑے گا, جو بولے وہ کرنا ہے. فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ, میں گیا ان کے پاس, ان کو بلایا, وہ آئے اور اجازت مانگی تو ان کو اجازت ملی گھر میں آنے کی. وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ, سب آ کے اپنی اپنی جگہ پکڑ کے بیٹھ گئے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. قَالَ يَا بَهِرْ, آپ نے کہا اے ابو ہریرہ, اے ابو ہر. قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, میں نے کہا اے اللہ کے رسول حاضر ہوں, اب جو بھی حکم آئے تو ماننا تو پڑے گا ہی. قَالَ فَخُذْ فَأَعْطِهِمْ, یہ دودھ لے دے ان کو. قال فأخذت القدح, میں نے برتن اٹھایا, فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى, میں برتن کسی ایک کو دیتا, وہ اس میں سے پیتا 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 یہاں تک کہ سیر ہو جاتا. ثم يرد علي القدح, پھر وہ پی پی کے برتن واپس دے دیتا مجھ کو, یہ لو واپس. فيشرب حتى یروا ثم یرد علی القدح, پھر دوسرے کو میں دیتا, دوسرا پیتا, پورا سیر ہوتا, واپس برتن مجھ کو واپس دیتا. حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روی القوم کلہم, ایک نے لیا پیا سیر ہوا دیا, پھر لیا پیا دیا, لیا پیا دیا, چلتا رہا یہ, یہاں تک کہ پوری قوم نے دودھ وہ جو بھی برتن میں تھا پیا. اب بچے کون؟ حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روی القوم کلہم, اب میں نے وہ پیالہ ختم ہو گیا آپ کے سامنے رکھ دیا, اب ساری قوم سیر ہو چکی تھی. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر الی فتبسم, آپ نے وہ پیالہ لیا اپنے ہاتھ میں رکھا اور میری طرف دیکھا اور مسکرائے. ہاتھ میں برتن لیا پیالہ اور مجھ کو دیکھا اور مسکرائے. فقال ابا ہر, قلت لبیک یا رسول اللہ. قال بقیت انا وانت, آپ نے کہا بچے کون؟ میں اور تم. اب دو ہی لوگ بچ گئے, میں بچا اور تم بچے. قلت صدقت یا رسول اللہ, میں نے کہا ہاں آپ بالکل سچ کہتے ہیں اللہ کے رسول. قال اقعد, آپ نے کہا بیٹھ. فشرب, پی. کہتے ہیں فقعدت فشربت, میں بیٹھا اور میں نے دودھ پیا. کیسا پینا چاہیے؟ بیٹھ کے. فقال اشرب, آپ نے کہا پی. فشربت, اور پیا میں نے, پیا, کہا پی اور پی رہا, پیا پھر پیا. فما زال یقول,
اشرب حتی قلت لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا. میں دینے جاتا تھا، آپ کہتے تھے نہیں اور پی، پھر میں دینے جاتا تھا، پھر نہیں پی اور پی، یہاں تک کہ میں نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اب اس کے جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے. یہاں تک آ گیا، ایک دم جائے گا کدھر، ابھی فل ہو گیا ایک دم، اب نہیں، بس جگہ نہیں پیٹ میں. قال فارنی، آپ نے کہا لا، یہاں دکھا. فاعطیتہ القدح، آپ کو میں نے وہ پیالہ دیا. فحمد اللہ وسمى، آپ نے الحمدللہ کہا اور بسم اللہ کہا. وشرب الفضل، اور بچا ہوا آپ نے پورا پیا. پوری قوم پی ایک پیالے میں، سیر ہو کے، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اس کے بعد انہوں نے پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. آپ نے آخر میں پیا سب کے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ لوگوں کو پلانے والا کیسے پیے گا، سب سے آخر میں پیے گا. یہ قاعدہ ہے کہ لوگوں کو پلانے والا آخر میں پیے گا. یہ بخاری کی روایت ہے، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو غذا میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اس طرح سے یعنی ایسی برکت کا ہو جانا، جو ایسی زیادتی ہونا جو عام طور سے نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور اللہ کی قدرت اللہ جس کے لیے چاہے کرے. سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بقصعۃ من ثرید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثرید کا ایک برتن لایا گیا ہے. ثرید روٹی اور سالن کا جو شوربہ ہوتا ہے، اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال دیں، بھیگنے کے لیے رکھ، اور وہ ایک دم نرم ہو جاتا ہے، اس کو کھاتے ہیں، تو اس کو ثرید کہتے ہیں. اس میں اور بھی کچھ ڈالنا ہے تو لوگ ڈالتے ہیں. فوضعت بین یدی القوم، وہ ثرید کا جو برتن تھا لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے رکھا گیا لا کے. فتعاقبوا الى الظہر من غدوۃ یقوم قوم ویجلس آخرون، وہ ظہر سے لے کے شام تک، فعاقبوا الى الظہر من غدوۃ، صبح سے لے کے ظہر تک وہ لوگ اس کو کھاتے رہے. کچھ لوگ بیٹھتے اور کھاتے، پھر اٹھتے، پھر دوسرے آتے وہ کھاتے. فقال رجل، ایک شخص نے کہا یا سمرہ اکانت یمد، کہا اے سمرہ کیا اس میں بڑھتا تھا، اس میں کہیں سے کچھ آتا تھا. قال سمرہ من ای شیء تتعجب، تو اس کو تعجب کیوں ہوتا ہے، ما كانت يمد الا منها هنا واشار بيده الى السماء، اس میں ادھر ادھر سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، وہاں سے زیادہ ہوتا تھا، اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو وہاں سے بڑھتا تھا. اس میں کہاں سے بڑھتا تھا، یہاں سے کوئی لا کے ڈالتا تھا، وہاں سے بڑھتا تھا اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بڑھاتا تھا. اس کو امام احمد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو التعلیقات الحصار میں ذکر کیا ہے. اور دیکھیے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یستطعمه، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ آپ اس کو کچھ دیں کھانے کے لیے. فاطعمه شطر وسق شعیر، جو، بارلی جس کو آپ کہیں گے، جو آپ نے اس کو دیا، شطر وسق یعنی آدھا وسق، وسق ہوتا ہے تقریباً 60 کلو کا، تو 30 کلو 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو یعنی آدھا وسق شعیر، جو دیا. فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما، وہ آدمی، اس کی بیوی اور ان دونوں کے مہمان کھاتے رہے کئی دنوں تک کھاتے رہے. حتی کالہ، یہاں تک کہ ایک دن اس نے تول لیا، اس کو کتنا بچا ذرا دیکھو. تو اس کو کیا کیا اس نے، ان صاحب نے تولا. فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لو لم تکلہ لأکلتم منہ ولقام لکم، آپ نے کہا اگر تم اس کو تولتے نہیں
اگر اس کو تم ناپتے نہیں، کتنا ہے چیک نہیں کرتے، تو تم اس کو کھاتے رہتے اور وہ ہمیشہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا. لیکن جب تم نے اس کو تولا تو کیا ہو گیا؟ وہ ختم. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ فیہن بالبرکہ. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں لے کر آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے اس میں برکت کی دعا کیجیے. فضمہن ثم دعا لی فیہن بالبرکہ. آپ نے ان کو جمع کیا اور اس میں اللہ سے برکت کے لیے دعا کی. فقال علی خذہن وجعلہن فی مزودک ھذا. آپ نے کہا لو اور اس کو اپنی مزودہ یعنی جو مشکیزہ ہوتا ہے یا ایک برتن چھوٹا تھیلی جو جس کو آپ کہیں گے چمڑے کی، اس میں رکھ لو. او فی ھذا المزود کلما اردت ان تاخذ منها شیئا فادخل یدک فیہ فخذہ ولا تنثرہ نثرا. کہا کہ جب بھی تم کو کھانا پڑے، کھانے کی ضرورت محسوس ہو، بھوک لگے، تو تم اس میں ہاتھ ڈالنا، نکالنا، کھانا. اس کو کھول کے پھیلانا مت. تھیلی کو کھول کے کتنا ہے دیکھنا مت. تھیلی میں ہاتھ ڈالنا، نکالنا، کھانا. فقلت فقد حملت من، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل اللہ. کہتے میں نے ان کھجوروں میں سے، کتنی کھجوریں تھی؟ وہ تھوڑی سی اٹھا کے لائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہتے ہیں میں نے کئی وسق کس کو کہتے ہیں؟ 60 ساع کو. اور ایک ساع کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو کا. اس کے حساب سے کتنا ہوگا؟ دیکھیے 200 کے اوپر، 150 کے اوپر ہونا چاہیے میرے خیال سے، ہے نا. تو میں نے اتنے وسق، کئی وسق اٹھائے اس تھیلی میں چھوٹی سی. کھاتا رہا میں زندگی میں کتنا لمبی مدت تک. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جاتا تھا اور میں اس میں سے کھجور نکال کے کھاتا تھا. اپنا کیا ہے، لنچ باکس، ٹفن اپنے ساتھ میں ہمیشہ ہے، اس میں سے نکالو کھاؤ، خلاص. پکانے کی ضرورت نہیں، کچھ ٹینشن نہیں. فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ. بلکہ ہم لوگ جتنے لوگ ہوتے تھے، ہم لوگ سب کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے اس میں سے، اس تھیلی میں سے. کیسی تھیلی تھی؟ کھجوروں کی تھیلی. اس میں سے کھجور نکلتے ہی رہتے تھے. پیڑ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے بھی سیزن ہوتے ہیں. فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقْوِي. کہتے ہیں کہ اور یہ جو تھیلی تھی وہ میری کمر سے الگ ہوتی نہیں تھی، ہمیشہ باندھ کے ساتھ میں اس کو رکھتا تھا. اپنا کھانا نکالنا، کھانا، بیٹھے تو کھائے. کہتے ہیں حتی کان یوم قتل عثمان فإنہ انقطع. یہاں تک کہ وہ دن آیا جس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا گیا، اس دن وہ تھیلی مجھ سے جدا ہو گئی، تو تھیلی مجھ سے چھن گئی. اس کو امام الترمذی نے روایت کیا اور یہ حسن الاسناد روایت ہے. تو ایک تھیلی میں کھجوریں جو کافی ہو جائے اور کئی لوگ کھائیں اور کئی وسق اس میں ہو. 60 کلو کی تھیلی دیکھیں آپ کبھی، جو آدمی کمر سے باندھ کے چلتا ہو، نہیں ہو سکتا. 60 وسق ہے، وہ کلو بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے زیادتی ہونا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ. حدیبیہ کے دن جس میں صلح ہوئی تھی، لوگ پیاسے ہو گئے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا برتن رکوہ رکھا ہوا تھا. فتوضأ منها ثم اقبل الناس نحوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں سے وضو کیا اور لوگ آپ کے پاس آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لکم. آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ قالوا یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتوضأ به. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو پانی نہیں جس سے وضو کریں، ہم پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے ہمارے پاس. ولا نشرب الا ما فی رکوتک. اور اگر پینے کے لیے ہے تو وہ بھی وہی ہے جو آپ کے پاس تھا. ان اتنا ہی پانی ہمارے پاس ہے جو آپ کے سامنے بھی ہے، اور پانی نہیں ہے. پینا بھی پڑے گا تو اس میں سے پینا، آپ کو دوسرا کوئی پانی نہیں ہے ہمارے پاس.
قال فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، آپ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پانی نکلنے لگا گویا کہ چشمہ جاری ہو گیا ہو، جیسے جھرنا ہوتا ہے پانی کا، زمین میں سے پانی نکلتا رہتا رکتا نہیں ہے، تو ایسے آپ کی انگلیوں میں سے پانی نکلنے لگا۔ قال فشربنا وتوضأنا، کہتے کہ ہم نے اس کو پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔ فقلت لجابر کم کنتم یومئذ، راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت جابر سے اس دن تم لوگ کتنے آدمی تھے، کتنے لوگ تھے؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، انہوں نے کہا گنتی کا کیا پوچھتا ہے، اگر ہم 100,000 بھی ہو جاتے تو بھی کافی ہوتا۔ 100,000 کتنے ہوتے ہیں؟ 1,00,000۔ كنا 15,100، اس دن ہم لوگ کتنے تھے؟ 1500 لوگ تھے۔ 1500 لوگوں کے لیے وہ پانی وضو کے لیے کافی ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن تھا جس میں سے آپ نے وضو کیا تھا، تو 1500 لوگوں کے لیے، یہ مطلب یہ گواہی ہے، دیکھا انہوں نے ایسا ہوا ہے، یہ خبر ہے کہ ایسا ہم نے دیکھا کہ 1500 لوگوں کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں وضو کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کو امام البخاری نے کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ اور آئیے برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا یوم الحدیبیۃ 14,100، حدیبیہ کے دن ہم 1400 لوگ تھے۔ والحدیبیۃ بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرہ، کہتے ہم نے پانی نکالا یہاں تک کہ پورا پانی اس میں سے ختم کر دیا، قطرہ بھی نہیں بچا اس میں سے۔ کنواں تھا وہاں پہ حدیبیہ میں، کنویں کا پورا پانی ہم نے صفا چٹ کر دیا پورا ایک دم، تو اس میں قطرہ بھی نہیں بچا۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر البئر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے بیٹھے، اس کی منڈیر پہ بیٹھے، کنویں پہ جگہ ہوتی بیٹھنے کی، اس پہ آپ بیٹھے۔ فدعا بماء، آپ نے پانی منگایا۔ فمضمض، آپ نے کلی کی اس پانی سے۔ ومج فی البئر، اور کنویں میں پچکاری لگائی، تھوک دیا آپ نے، کلی کی اور کلی کا پانی کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں تھوک دیا۔ فمکثنا غیر بعید ثم استقینا حتی روینا، ذرا آپ نے ایسا کیا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ہم کو کنویں سے پانی ملنے لگا، یہاں تک کہ ہم سب نے اس کنویں سے پانی پیا، یہاں تک کہ ہم نے تو پیا ہی پیا۔ وروت او صدرت رکائبنا، یہاں تک کہ ہمارے اونٹوں نے بھی پیا وہ پانی، اتنا پانی ہو گیا اس کنویں میں کہ ایک کلی کر کے آپ نے پانی اس میں ڈال دیا تو اتنا پانی بڑھ گیا۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا کتاب المناقب میں، صحیح بخاری میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر، بڑھنا بھی گھٹنا بھی کیسا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اذ جاءہ رجل، ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ قحط المطر، اے اللہ کے رسول بارش ختم، بارش نہیں ہو رہا ہے، قحط ہو گیا بارش کا۔ فادعوا اللہ ان یسقینا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو پانی پلائے، بارش برسائے۔ فدعا فمطرنا، آپ نے دعا کی تو بارش ہوئی۔ دیکھیے صحابہ نہیں کہتے تھے اللہ کے رسول بارش برسائیے، اللہ سے دعا کیجیے، معلوم ہے کہ دینے والا کون ہے، برساتا کون ہے؟ تو صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یہاں بابا کو ہی بول رہے، بابا المدد، پانی برساؤ۔ فدعا فمطرنا، آپ نے دعا کی تو اللہ نے پانی برسایا۔ فما کدنا ان نصل الى منازلنا فما زلنا نمطر الى الجمعة المقبلہ، کہتے ہیں اتنا بارش برسی، اتنی بارش ہوئی کہ ہم کو اپنے گھروں تک جانا مشکل ہو گیا ہے۔ اور بارش کب ہوئی تھی؟ یہ جمعہ کے خطبے میں آپ نے دعا کی تھی، معلوم ہے جمعہ کے خطبے میں دعا کر سکتے ہیں،
اور کوئی آدمی اپنے خطیب سے خطاب کر سکتا ہے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو یہ جمعہ ہوا، اگلے جمعہ تک بارش 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 ہی بارش ہو رہی ہے. تو جب اگلا جمعہ آیا تو کہتے ہیں کہ فقام ذلک الرجل او غیرہ، وہی آدمی تھا یا کوئی دوسرا آدمی تھا، وہ بھی پھر کھڑا ہوا جمعہ کے دن. کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یصرفہ عنا، آپ اللہ سے دعا کیجئے بارش ہم سے ہٹا دے، بہت بارش ہو رہی. ایک روایت میں ہے کہ سب ڈوب رہا ہے، ابھی ہماری فصلیں خراب ہو جائیں گی، اتنی بارش ہو رہی ہے. تو آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اب یہ بارش اللہ ہم سے ہٹا دے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حوالینا ولا علینا، آپ نے دعا کی اللہ ہمارے اطراف برسا، ہم پر مت برسا. حوالینا ولا علینا. قال فلقد رأيت السحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ بارش دائیں بائیں چھٹ گئے مدینہ کے اوپر سے، یہاں تک کہ وہ آس پاس کی بستیوں پر برساتے تھے اور مدینہ والوں پہ برساتے نہیں تھے. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. تو آپ کی دعا سے بارش جیسے کوئی نل ہو کہ چالو ہوا پانی اور آپ نے دعا کی تو پھر بند بھی ہو گیا ہے. تو یہ عجائبات میں سے ہے، یہ عجیب غریب خبر ہے، یہ میریکل ہے، یہ معجزہ ہے، اللہ کی نصرت ہے. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن کس کی دعا پر کیا؟ اللہ کے. کس کے لیے؟ آپ کا مرتبہ بعد والوں کو معلوم پڑے، دیکھو ایسے ہیں، ہم ان کی دعا پہ کرتے ہیں ایسا. تو یہ آپ کے اکرام میں تھا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہ سب صحیح روایتیں ہی ہیں. ایسے نہیں کہ بابا کی کرامت وہاں سے بھاگتے آئے اور یہاں سے بھاگتے گئے، نہیں، یہ حدیثیں ہیں، معتبر روایات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے صحابی کی خوبصورتی بڑھ جانا. ابو نہیک کہتے ہیں، وہ عمر ابن اخطب سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ استسقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا. فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها فناولته. کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے پانی لے آیا، ایک برتن لایا جس میں پانی تھا اور اس میں گویا کہ بال تھا، میں نے اس کو نکال دیا اور آپ کو پانی دے دیا. فنظر الیہ، آپ نے میری طرف دیکھا. فقال اللہم جملہ، اور آپ نے دعا دی، اے اللہ اس کو جمال عطا کر، اس کو خوبصورتی دے. قال ابو نہیک راوی ہیں، کہتے ہیں فرأیتہ وہو ابن 93، میں نے ان کو دیکھا اور وہ 93 سال کے تھے. 93 وما فی رأسہ ولحیتہ شعرۃ بیضاء، لیکن اس کے باوجود ان کے سر میں یا ان کی داڑھی میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا. کتنے سال کے تھے؟ 93. دانت گر جاتے پورے آدمی کے اور بال سفید نہیں، ایسا ہوتا ہے نہیں. 93 سال کس کو کہتے ہیں؟ لیکن ان کے بالکل بھی بال سفید نہیں تھے. یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. احمد کی روایت ہے، آپ نے کہا، کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادن منی، آپ نے مجھ سے کہا ادھر میرے قریب آ ذرا. قال فمسح بیدہ علی رأسہ ولحیتہ، اور آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میری داڑھی پر ہاتھ پھیرا. تو ثم قال اللہم جملہ وادم جمالہ، آپ نے دعا کی اللہ اس کو خوبصورت بنا اور اس کی خوبصورتی کو باقی رکھ. قال فلقد بلغ بضعا ومئة سنہ، راوی کہتے ہیں کہ ان کی 100 اور 100 سے زیادہ، یعنی 103 سے لے کے 109 تک عمر تھی. وما فی رأسہ ولحیتہ بیاض الا نبض یسیر، ان کے سر میں یا داڑھی میں بالکل بھی سفید بال نہیں تھے، بس گنتی کے کچھ بال تھے. یعنی اب کب کا ہوگا؟ 100 کے بعد والی بات ہوگی. وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطُ الْوَجْهِ
ولم ينقبض وجهه حتى مات. وہ ہمیشہ خوش مزاج رہتے تھے، ان کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا تھا یہاں تک کہ ان کی موت ہو گئی. کبھی بھی وہ ایک دم ٹینشن میں، چہرہ ایک دم ایسا بگڑا ہوا کبھی نہیں، ایک دم خوبصورت، ایک دم ہیلدی اور ایک دم اچھے مزاج میں، اچھے موڈ میں رہتے تھے وہ. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند مسلم کی شرط پر ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا. اور آگے آئیے، آپ کی خبروں کا صحیح نکلنا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت فی المنام کأن ابا جہل اتانی فبایعنی. میں نے خواب دیکھا کہ گویا کہ ابو جہل میرے پاس آیا اور مجھ سے اس نے بیعت کی. ابو جہل نے مجھ سے خواب میں بیعت کی. فلما اسلم خالد بن الولید قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صدق اللہ رؤیاک یا رسول اللہ. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے آپ کا خواب سچا ہوا اللہ کے رسول. آپ نے دیکھا تھا نا خواب میں، آپ کا خواب سچا ہو گیا، دیکھو خالد بن ولید مسلمان ہوئے. ھذا کان اسلام خالد. لوگوں نے کہا دیکھیے خالد کا اسلام تھا، اسلام لانا تھا، اسلام لے آئے. فقال لیکونن غیرہ. آپ نے کہا نہیں، کچھ اور ہے، کچھ اور ہے. حتی اسلم اکرمۃ بن ابی جہل وکان ذلک تصدیق رؤیاہ. یہاں تک کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں کہ یہی تعبیر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے کہا یہ نہیں ہے، یہ ابھی اور کچھ اور ہونے والا ہے جو یہ خواب میں آیا ہے. تو اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل کے بیٹے. تو یہ تعبیر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اس کی بیان کی. اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور ابن حجر نے اتحاف المہرہ میں اس کو ذکر کیا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ کہہ رہے تھے لما کذبتنی قریش. جب قریش نے مجھ کو جھٹلا دیا. حین اسری بی الی بیت المقدس. جب بیت المقدس راتوں رات مجھے لے جایا گیا. معراج کی رات میں آپ کہاں گئے؟ مکہ سے بیت المقدس، وہاں سے آسمان، زمین سے زمین، زمین سے آسمان. جب قریش نے جھٹلا دیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیسا کوئی جا سکتا ہے ایک رات میں یہاں سے وہاں تک اور پھر آسمان پہ ڈائریکٹ؟ یہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ اچھا. قمت فی الحجر فجل اللہ لی بیت المقدس. میں حجر کے مقام پہ رکا. لوگوں نے پوچھا اچھا کہاں گئے تھے آپ؟ بیت المقدس گئے تھے. ذرا بتاؤ ہم کو کیا کیا ہے وہاں پہ. اور ایسے لوگ جو واقعی جانتے تھے کہ وہاں کیا ہے، سفر کیا تھا انہوں نے، تو کہا ذرا ہم کو بتاؤ وہاں کی ڈیٹیلز کیا ہیں. تو کہتے فجل اللہ لی بیت المقدس. اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میرے سامنے کر دیا. اور فطفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ. کہتے ہیں پھر میں سب بتاتا تھا کیا کدھر ہے، یہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، اور میں دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا، آپ کو دکھائی دے رہا تھا اور آپ اس کی ساری چیزیں بتا رہے تھے تاکہ ان کو یقین آئے کہ واقعی یہ جا کے آئے ہیں. تو آپ کے سامنے بیت المقدس کر دیا گیا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال ابو جہل نے کہا هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم. یہ مکہ کی بات ہے. کیا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی میں اٹاتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ سجدہ کرتے ہیں کہ تمہارے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نیا عمل کہاں سے لائے؟ سر زمین پہ رکھنا، یہ کہاں سے نیا طریقہ لائے؟ تو کیا تمہارے سامنے بھی ایسا کرتے؟ کیا زمین پہ چہرہ رکھ کے مٹی میں سر رکھ کے اپنی مٹی سب چہرے پہ لگا لیتے؟ تمہارے سامنے ایسا کرتے ہیں کیا؟ فقیل نعم. لوگوں نے کہا ہاں ہمارے سامنے پڑھتے ہیں نماز. قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك. اگر میں نے ایسا کرتے دیکھا، لات اور عزا کی قسم کھا کے بولتا ہوں
کہ اگر میں نے اگر ایسا دیکھا کرتے ہوئے لأطأن على رقبته او لأعفرن وجهه في التراب، میں اپنے پاؤں کی گردن پہ رکھ دوں گا اور ان کے چہرے پہ مٹی ڈال دوں گا، چہرے کو مٹی والا بنا دوں گا۔ قال فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایسا وقت ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ کے پاس آیا۔ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي، وہ آپ کے پاس آیا جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ زعم ليطأ على رقبته، اس نیت سے، اس ارادے سے کہ آپ سجدے میں جب چلے جائیں تو آپ کی گردن پر وہ پاؤں دے گا۔ قال فما فجئهم منه الا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا اس کو کہ وہ جب بڑھا آپ کی طرف تو اچانک گھبرایا ہوا تھا اور اپنی ایڑیوں کے بل واپس پیچھے ہٹ رہا تھا اور ہاتھ سے کچھ اپنے آپ کو اس طرح سے بچا رہا تھا۔ فقیل له ما لك، لوگوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تیرے کو، بہت بڑی بڑی بات کر رہا تھا، جاؤں گا اور گردن پہ پاؤں رکھوں گا، کیا ہوا کیا ہوا؟ ما لك قال ان بینی وبینہ لخندقا من نار وہولا واجنحہ، کہنے لگا میں نے دیکھا کہ میرے اور ان کے بیچ میں ایک خندق ہے آگ کی، اور اس میں سے لپٹیں اٹھ رہی ہیں اور کچھ پر بھی مجھ کو دکھائی دیے، کچھ پر بھی مجھ کو دکھائی دیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنا منی لاختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، آپ نے کہا کہ اگر اور قریب مجھ سے آتا تو فرشتے اس کو ادھیڑ کے رکھ دیتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، ایک ایک ہاتھ ادھر پاؤں ادھر، فرشتے اس طرح سے اس کے ٹکڑے کر دیتے اگر اور آگے آتا ہو تو اس کو بھی کیا ہوا، فرشتوں کے پر اور آگ وغیرہ دکھائی دی اس کو۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن ابن سالم میں ذکر کرتا چلا جا رہا ہوں، آپ دیکھیں کتنے میریکلز ہیں، کیا ہے، مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات ہیں۔ عبد الرحمن ابن معاذ التیمی کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہم کو خطبہ دیا۔ ففتح اللہ اسمعنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان کھول دیے، کان کھول دیا ہمارے یہاں الگ استعمال ہوتا ہے، کان کھول دیے کا مطلب ہم کو اور سننے آنے لگا، کیسے؟ حتی ان کننا لنسمع ما یقول ونحن فی منازلنا، ہم اپنے خیموں میں ہوتے تھے لیکن آپ کی بات ہم کو سننے آتی تھی، آپ کی آواز کو اتنا اللہ نے یہ کر دیا کہ ہر آدمی تک وہ اپنے کمرے میں بھی اگر چلا جائے نکل کے مجلس سے تب بھی آپ جو بول رہے ہیں آپ کی پوری بات اس کو سننے آتی تھی۔ اس کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے سلمہ ابن الاکوع کہتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینا، حنین میں جنگ میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ فلما غشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل عن البغلۃ، آپ اپنے جانور پر تھے بغلہ، آپ کے کو جب گھیر لیا گیا، صحابہ نے گھیر لیا، کب خطرہ سب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، جنگ میں لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، تو آپ اپنے جانور سے اترے، خچر سے آپ اترے یا اپنے گھوڑے سے اترے، بغلہ جو یعنی دونوں مکس کر کے بریڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بغلہ۔ ثم قبض قبضة من تراب من الارض، آپ نے ایک مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں، ایک مٹھی کنکریاں بس آپ نے زمین سے اٹھائیں۔ ثم استقبل به وجوههم، اور آپ دشمنوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے چہروں کی طرف۔ فقال شاہت الوجوہ، اور آپ نے وہ کنکریاں پھینکی ان کی طرف اور آپ نے کیا کہا؟ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں، شاہت الوجوہ۔ صحابی کہتے ہیں فما خلق اللہ منہم انسانا الا ملأ عینیہ ترابا بتلک القبضہ، کہتے ہیں کہ ایک بھی انسان دشمنوں کے لشکر میں ایسا اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا
جس کی آنکھوں میں وہ کنکریاں نہیں چلی گئی، پورا کا پورا لشکر آپ نے ایک کنکری مٹھی بھر اٹھائی، کشاحت الوجوہ، اور جو آپ نے پھینکا ہے سارے کے سارے دشمنوں کی آنکھوں میں وہ کنکریاں چلی گئی، مٹی چلی گئی. اور کہتے ہیں کہ فولوا مدبرین، اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے. فہزمہم اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھگا دیا. وقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنائمہم بین المسلمین، اور وہ جو چھوڑ کے بھاگے تھے مال غنیمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہم کو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. اس میں کچھ باتیں یاد رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. اللہ چاہے تو اس طرح کے عجائبات اپنے نبی کے ہاتھوں پر کر سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعد کے دور میں بھی عجیب و غریب چیزیں ہوں، غیر نبی کے ساتھ میں بھی یہ ہو سکتا ہے. ایک مستقل موضوع ہے، اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے، لیکن ضمن میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا یا اور بھی صحابہ کے ساتھ ہوا کہ ان کے مہمان آئے، کھانا کھا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھاتے تھے اور کھانا بڑھتا رہتا تھا یہاں تک کہ شروع میں جتنا تھا تھالی میں، برتن میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مہمان شروع میں جتنا کھانا تھا، جب کھانا ختم ہوا تو کھانا پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا. تو ایسی کئی مثالیں صحابہ سے بھی ہم کو ملتی ہیں. وہ مستقل درس میں ہم کبھی انشاءاللہ دیکھیں کہ صحابہ کے ساتھ یا غیر نبی کے ساتھ کیا ایسا ہو سکتا ہے. اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کھانا کم ہوا، آپ نے دعا کی، صحابہ نے آپ سے کہا آپ دعا کیجیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کی ذات سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کی قدرت میں کچھ ہے. صحابہ کیا کہتے تھے؟ آپ اللہ سے دعا کیجیے. بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجیے. بارش بہت ہو رہی ہے، دعا کیجیے. کھانا کم ہو گیا، آپ اللہ سے دعا کیجیے. بیماری ہے، شفا کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. معلوم ہوا کہ کرنے والا اصل کون ہے؟ اللہ ہے. اصل کرنے والا اللہ ہے. تو یہ عقیدہ کس کا تھا؟ صحابہ کا تھا. صحابہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہتے تھے آپ کرو ذرا ایسا کچھ تو بھی ذرا کر کے بتاؤ ہم کو. صحابہ آپ سے ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ایسا ایسا ہو. اور آپ دعا کرتے تھے اور اللہ ایسا کرتا تھا آپ کے اکرام میں اور نصرت کے طور پر. تو اللہ کی قدرت میں ہے کہ اللہ جو چاہے اس طرح سے کرے. دوسری بات یہ کہ اگر بات کے دور میں کسی سے ایسی کوئی عجیب و غریب بات ہوتی ہے، پہلے تو بہت ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، کیونکہ پیر کا واقعہ نہیں ہوتا ہے، وہ مرید کا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اصل میں حقیقت ان کی کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو ویسا بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی چاہتیں ان کی عقلوں پر غالب آ جاتی ہیں. لوگ ایسے واقعات بنا کے جوڑ دیتے ہیں تاکہ بابا کا نام اونچا ہو اور ڈبہ بھر جائے پیسوں والا چندے کا. تو پبلک کو کھینچنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری جھوٹی باتیں جوڑتے ہیں اس طرح سے. تو اگر کسی کے بارے میں ایسا سننے آئے تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ عجیب و غریب چیز اگر کسی کے ساتھ اگر سننے میں آئے تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہل حق میں سے ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد رکھنے کا ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، تب بھی اس کی بات پر اعتبار مت کرو جب تک کہ اس کی زندگی کو کتاب و سنت پر پیش نہ کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں جادوگر لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور آج کے دور میں ایسا ہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کے چکر میں آ جاتے ہیں جو کوئی ولی اللہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ولی نہیں ہوتے ہیں، وہ جادوگر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دینداری کے ولی کون ہوگا؟ بے دین آدمی ہوگا؟ ولی دیندار ہوگا. ایسے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگ ریشم پہنتے ہیں، ایسے لوگ طبلے ڈھول تاشے قوالی سنتے ہیں،
ایسے لوگوں کی مجلس میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، پاؤں بھی دباتی ہیں اور بس چلے تو سر کی مالش بھی کر لیں، اور ایسے لوگ ریس کے گھوڑوں کے نمبر بتاتے ہیں، جوئے کے نمبر بتاتے ہیں، ایسے لوگ نماز وغیرہ کا کوئی التزام نہیں کرتے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جو حرام کاری کرنے والے ہوتے ہیں، حرام کا پیسہ لے کے آتے ہیں۔ عام طور سے کون جاتا ہے ان کے پاس؟ جوئے والے اور چوری ڈکیتی والے ہی جاتے ہیں، ہمارا مسئلہ ایسا حل کرو، اور ایسے لوگوں کے کام وہ کرتے ہیں۔ ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، تیرا کام ایک دن ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے کام کرتے ہیں، یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے اور ایک نوجوان ہے، وہ جا رہا ہے اور ٹخنوں سے نیچے اس کا پاجامہ ہے، اور یہ زخمی حال میں پڑے ہوئے ہیں، بے ہوشی کی حالت ہے، ذرا سا ہوش آیا، دیکھا تو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہے، فوراً اس کو کہا کہ ردوا علی الغلام، اس کو واپس بلاؤ۔ واپس بلا کے کہا کہ دیکھو اپنا پاجامہ اوپر کر لو، اپنا تہبند اوپر کر لو، اس لیے کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ تقویٰ کی چیز ہے اور تمہارے لیے زیادہ صفائی کی چیز ہے۔ اور بابا کے دربار میں بیٹھے ہیں، داڑھی کاٹ کے بیٹھے ہیں، بے نمازی بیٹھے ہیں، نمازیں ضائع کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک نماز آ رہی ظہر سے، جو بیٹھا بابا کے سامنے سر جھکا کے، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، بابا بھی وہاں اور بابا کا مرید بھی وہاں، چیلا بھی ادھر ہی، اور وہ بیٹھا بازو میں پوڑی باندھ کے دے رہا، پوڑی باندھ کے دے رہا ہے، پوڑیاں بنا کے دے رہے ہیں، نہ نماز ہے نہ کچھ ہے۔ اور اگر ایک آدھا کوئی چلا جائے ایسا جو نیو کمر ہے، ارے نماز تیرے کو کیا معلوم ہے، بابا دکھ رہے ہیں یہاں پہ لیکن بابا کعبہ میں ابھی، بابا از ان کعبہ۔ اور کھانے کا ٹائم جب آتا ہے تب ایسا نہیں ڈھابا پہ جا کے نہیں کھا رہا ہے، برابر جا رہا ہے کھانے کے لیے، بیٹھو ابھی میں آیا، اب کھانے کے لیے جا، ذرا جا ایسے نماز کے لیے یہیں بیٹھ کے جا کے آئے، کھانے کے ٹائم پہ بھی ذرا تم یہیں بیٹھ کے جا کے آؤ نا، نہیں، اس کے لیے ان پرسن جانا پڑتا ہے، اس میں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، نماز کے لیے چھوڑ کے جانا نہیں پڑتا ہے۔ چھوٹے مکار جھوٹے دھوکے باز لوگ ہیں جو لوگوں کی دنیا بھی لوٹتے ہیں اور ان کا دین بھی برباد کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں۔ اور قوم اتنی جاہل کہ ذرا تمیز نہیں کس کے پیچھے جانا کس کے پیچھے نہیں جانا۔ بتائیے، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ایک آدمی اللہ کو نہیں پہچانے اور اس کے پیچھے نکل جائے، کتے جیسا ذلیل جانور جس کو لوگ کہتے ہیں، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ مسلمان نہیں پہچانتا اپنے مالک کو، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اس کے آگے گھوم رہا ہے۔ کوئی تمیز ہے؟ دین ہے یہ عقیدہ ہے کیا؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ تو اس کسی کے در پہ جا کے سر جھکانا، اس سے مانگنا، اور پھر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، ایسی شرکیات اور کفریات اس سے کرواتے ہیں۔ اور بعض اوقات بیویوں کو چھوڑنے کے لیے بولتے ہیں اولاد نہیں، شرم نہیں آتی، نو کو چھوڑنے والوں کو شرم نہیں آتی ہے، کیا طریقہ ہے یہ؟ ایسے ہیں لوگ، یہ ہوتا ہے، یہ فرضی چیزیں نہیں ہیں، اولاد کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کئی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ بابا پہ اتنا بھروسہ کرتا ہے، ایسے کئی نیوز پیپر میں آتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، کئی کیسز آپ کو ملیں گے اس طرح کے۔ ہندوستان میں، پڑوس میں، ادھر ادھر ملکوں میں ایسے بابا ہوتے ہیں جو کئی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ نہیں، بابا پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے اتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے، عجیب چیز ملتی ہے، یہاں سے پیسے ڈال کے یہاں سے نکالتا ہے، یا کچھ بھی کرتا ہے، ایک کان میں سے نوٹ ڈال کے دوسرے کان میں سے نکالا، ایسی چیزیں بے وقوف قسم کی چیزیں جو ہیں یہ جادوگر قسم کے لوگ کرتے ہیں، اس سے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ پھر کتنے دوسرے دین کے لوگ ہیں، مسلمان نہیں، وہ کفار ہیں، ان کو کیا مانیں گے؟ نان مسلم ولی، وہ کون ہے؟ پھر عجیب چیز کرنے والا کون ہے؟ بولیں گے نہیں، وہ کلمہ کدھر پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہے کیا؟ یہ اس کا عقیدہ کہاں ہے؟ اس کو معلوم ہے کبھی اللہ کا نام لیا اس نے؟ کبھی نماز پڑھتا ہے؟ یہ توحید کی بات کبھی کیا کسی سے؟ یہ کون سے، یہ اس کو مسلمان کون مانے گا؟ اس کے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟
یہ الٹا قرآن پڑھنے کے لیے کہتا ہے، یہ قرآن کی گنتیاں بنا کے گلے میں ڈالتا ہے، یہ کیا کیا نہیں کرواتا ہے، کیسے کیسے منتر پڑھواتا ہے. آپ بتائیے، کبھی کام نہیں بنا تو دیویوں کے یہاں پہ جا کے ذبح کرنے کے لیے بولتا ہے. یہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان بولیں گے؟ پھر اسلام کون سے دھرم کا نام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام دین حق ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا نام لے کے کئی لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا دین لوٹتے ہیں، ان کی دنیا لوٹتے ہیں، ان کی آخرت برباد کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں. مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کیوں پوچھ رہا بندے سے؟ بندہ سوچے، لیکن بندہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو نہیں جانتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو جو آدمی واقعی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اس طرح کی جتنی خرافات لوگ کرتے ہیں ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ بابا نے چپل پھینک کے مار دیا اور چپل اٹھایا تو نیچے 100 کی نوٹ، ارے تو کرامت ہو گئی بابا، ایک بار اور مارو، ذرا زور سے مارو تو 100 کے 1000 ہو جائیں گے. ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اب بتائیے، واقعی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بھی آدمی دنیا میں پریشان حال نہیں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ پریشان تو وہی ہوتے ہیں جو وہاں مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ڈبوں میں پیسے کی ضرورت کیوں ہے آپ کو؟ جب بابا سب کو دے رہے ہیں تو وہاں چندہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ چندہ کون جمع کر رہا ہے؟ یہ مجاور جمع کر رہے ہیں. تو مجاور کو نہیں دیا بابا نے؟ بولے دیا، ایسا دیا. جھوٹی باتیں ہیں، یعنی ان کو اسباب سے دیتے ہیں اور باقی لوگوں کو بغیر اسباب کے دیتے ہیں. یہ بھی عجیب چیز ہے، کتنی شرم کی چیز ہے. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کرامت کے نام پہ دھوکہ نہ کھائے. بہت سارے لوگ عام طور سے جادوگر ہوتے ہیں، شیاطین عجیب و غریب چیزیں ان سے کرواتے ہیں تاکہ لوگ ان کے آگے سجدے میں گر جائیں اور ان کی عبادت کرنے لگ جائیں. آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع ہو اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو قبول کرے، جو نہیں ہے اس سے بچے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.